یاد بھی نہ کرے تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر عذاب کو لازم کر دیا ہے۔ 60 سال ملنے کے بعد 40 سال کے بعد کا حکم ہے کہ 40 سال کے بعد بندہ جو پکی عمر تک پہنچ جاتا ہے اسے ہر اچھائی برائی کی خبر ہوتی ہے، اور اپنے رب کو وہ پھر بھی نہ پہچانے، اپنے رب کو پھر بھی وہ یاد نہ کرے تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں لازم سمجھ لے۔ 40 سال کے بعد بھی اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، جوانی کے عالم کو گزار کے بیٹھا، اب بھی اپنے رب کو یاد نہیں کرتا تو وہ سمجھ لے کہ اگر اب بھی میں شریعت کے مطابق وقت نہیں گزارتا، اپنے لمحے نہیں گزارتا، تو پھر میرے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب قبر میں، معاشر میں، اور قبر معاشر کے بعد قیامت میں بھی عذاب میرے اوپر لازم ہو جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ ایک بندے کو 60 سال کی عمر دیتا ہے، اور 60 سال میں کتنے مہینے آتے ہیں، کتنے دن آتے ہیں، کتنے گھنٹے آتے ہیں، کتنے منٹ سیکنڈ آتے ہیں، تو اللہ تو ہر سیکنڈ کی خبر رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ ہم ایک جو سانس لیتے ہیں، اگر میرا رب ایک سانس جو جتنا وقت ہوتا ہے اس لمحے سے ہم سے غافل ہو جائے تو ہمارا جینا محال ہو جائے گا۔ آج کس انداز سے ہماری زندگی گزرتی ہے، میرا رب ہمیں صرف 5 مرتبہ حکم دیتا ہے کہ آؤ مجھے سجدہ کر کے دکھاؤ، میری عبادت کر کے دکھاؤ، اور ہم اس ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر کچھ مشکلات آ جائیں، کوئی پریشانی آ جائے، وہ حل نہ ہو تو ہم اپنے رب پر شکوہ کتنا کرتے، اپنے رب سے ناراض کتنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں صرف 5 مرتبہ یہ حکم دیتا ہے کہ آؤ میرے در پر، آؤ میرے سامنے سر و سجود ہو جاؤ، میری اطاعت کرو، اور اللہ اس کے بدلے میں 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا، اور ہمیں کہتا ہے صرف 5 مرتبہ آنا ہے، میری بارگاہ میں صرف 5 مرتبہ آنا ہے اور 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، تو میری اطاعت کرنی ہے، مجھے سجدہ کرنا ہے۔ ہم وہ 5 لمحے، 5 وقت کے لیے بھی اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اپنے رب سے ناراضگی کا اظہار کتنا کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وقت ایک ایسی اہمیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان یمر بلا استئذان، کہ وقت ایسا ہے جو اجازت نہیں لیتا کہ اگر اجازت ہو تو میں آ جاؤں، اجازت طلب نہیں کرتا۔ لا یمکن الحضیبہ، کہ وقت کو سٹور بھی نہیں کر سکتے، اسے روک بھی نہیں سکتے، اس کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتے، جیسے ہم باقی اشیاء، کھانے پینے کی چیزوں کو ہم سٹور کر لیتے ہیں، وقت ایک ایسی چیز ہے جسے سٹور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لا یمکن مراد الماضی، اور گزرے ہوئے وقت کو واپس بھی ہم نہیں لا سکتے۔ جو وقت ہمارا گزر گیا ہے، جو لمحہ ہم نے گزار لیا ہے، چاہے وہ اللہ کی یاد میں گزارا ہے یا اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہے، ایک لمحہ بھی ہم اسے واپس لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وقت کو ہم اجازت کے بغیر بھی آنے نہیں دے سکتے، وہ بغیر اجازت کے وقت آتا ہے۔ آج اگر ہم 2024 گزار چکے ہیں، 2025 ہے، تو ہم کبھی 2024 کے ایک لمحے کو بھی ہم واپس نہیں لا سکتے، اور 2024 جو گزرا ہے ایسا بھی نہیں کر سکتے
کہ اس کا ایک ایک لمحہ ہم سے اجازت لے کر آتا ہو، اجازت طلب کرتا ہو کہ اگر اجازت ہو تو میں آ جاؤں ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ وقت وہ چیز ہے جو اجازت بھی نہیں مانگتا، اور آنے والے وقت کو ہم اکٹھا کر کے اس کا سٹور، اس کو ذخیرہ بھی اس کا نہیں کر سکتے، اور جو لمحہ گزرا ہے اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو اس سے بہتر وہ ہے جو وقت ہمارا اپنے رب کی یاد میں گزرتا ہے، وہ سب سے بہترین لمحہ ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی عبادت کر لی ہے اور دل میں خیال کرتا ہے میں نے تو اپنے رب کو یاد کر لیا ہے، اب تو میرا ہر لمحہ جو ہے اچھا گزرنا چاہیے۔ دنیا ہمیں جتنا بھی ملتی ہے، دنیا کے جتنے لمحے ہمیں میسر ہیں، ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں، اگر ہم ان لمحات کو، سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف ان لمحوں میں اللہ کو یاد کرتے رہیں تو بھی ہم اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف 5 وقت ہی نہیں یاد کرتے نا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تو مفہوم حدیث ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے کہ لولا ان عبدا خر علی وجہہ من یوم ولد، کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ پیدا ہوتے ہی خر علی وجہہ، وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، یعنی پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کو یاد کرتا رہے، ان یموت ہر من فی طاعت اللہ، کہ یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے اللہ کی اطاعت کرتے کرتے، بوڑھا ہو جائے اللہ کو یاد کرتے کرتے۔ ولیدہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو سجدہ کرنا شروع کر دے۔ پیدا ہوا ہے تو اللہ کہ محبوب کی ہم شریعت میں ہے، امت میں ہے، ہمارے تو جب صغیرہ گناہ بھی نہیں لکھے جاتے، یا لکھے جاتے ہیں تو مٹ جاتے ہیں، جب تک بلوغ میں نہیں آتے تو اللہ کوئی گناہوں کو بھی ہم سے مواخذہ نہیں فرماتا۔ ہماری شریعت میں جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو تب ہمارے اوپر قلم جو ہے وہ چلا کرتی ہے۔ جب ہم نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی بچہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کی جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا جاتا ہے۔ گناہ اور نیکی کا جو سلسلہ ہے وہ بلوغ سے شروع ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تب تک اس پر احکام شریعت بھی نافذ نہیں ہوتے۔ ہاں، اتنا حکم ضرور ہے کہ اس لمحے میں اسے تربیت دینا والدین پر لازم ہوا کرتا ہے۔ وضو کے مسائل بتانا، غسل کے بارے میں بتانا، نماز کے بارے میں بتانا، اچھی باتیں کرنے کا طریقہ سکھلانا، آداب سکھانا، یہ والدین پر بلوغ، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، نابالغی کی عمر میں ہوتا ہے، اسے ساری چیزیں سکھانا والدین پر یہ لازم ہوتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں تو یہ حکم ہے کہ ان ولدا، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے، خر وجہہ، کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، ان یموتا حرمن، کہ وہ بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے میں جا کر اس کا انتقال ہو۔ تو جب کل قیامت کا دن آئے گا، ذالک الیوم، تو جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو جب انعام سے نوازے گا، انہیں انعام دے گا، انعام و اکرام دے گا، تو وہ پھر تصور کرے گا کہ ساری زندگی میں رب کو یاد کرتا رہا ہوں، تو وہ اگر میرے لمحے اس سے کئی گنا بڑھ جاتے تو اللہ آج